ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے اپنی جگہ، لیکن ہماری عدلیہ 130 نمبر پہ کیوں ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک میں بہت بڑی خبر جو مجھے بہت پسند آئی، جو بڑی کم سننے میں ملتی ہے، وہ احتشام صاحب یہ ہے کہ کل ایس آئی ایف سی نے ایک فیصلہ کیا۔ دیکھیے، ہمارے ہاں کوئی 34 وزارتیں ہیں، کوئی 4 درجن ڈویژنز ہیں اور 400 ڈپارٹمنٹ ہیں اس شہر میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں۔ اور مجھے کبھی پچھلے 25-30 سال میں نے یہ نہیں سنا کہ کوئی حکومتی ادارہ، کوئی وزارت پیسے بچانے کے لیے جاتی ہو۔ ہمیشہ ٹیکس پیئر کے پیسے خرچے جاتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ یہ خبر آئی ہے کہ 150 ارب روپے کے جو اخراجات ہیں جو صوبوں میں ہونے تھے، وہ ایس آئی ایف سی نے روک دیے، بند کر دیے ہیں۔ جو ایم این اے کو پیسے دیے گئے تھے اس میں سے 30-40% تو آپ سمجھیے کہ فورن کمیشن میں نکل۔ تو یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک ریاستی ادارہ، حکومتی ادارہ، وہ یہ فیصلہ کر دے کہ 150 ارب ہم نے ٹیکس پیئر کا جو ہے وہ بچا لینا ہے، خرچنا نہیں۔ سلمہ، ہم آپ کو یاد ہے کہ کچھ ہفتے پہلے تک وہ ورلڈ جسٹس پروگرام کی بات کرتے تھے کہ ہمارا نمبر 129 پہ کیوں آ رہا ہے۔ اب جو کچھ پچھلے 36 گھنٹوں میں، 48 گھنٹے میں ہم نے دیکھا ہے، مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہ جو عالمی ادارے ہیں، ان کے جو سرویز ہیں وہ حقیقت سے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ یہ 3 یا 4 ایلیمنٹس ہیں، بڑے ایلیمنٹس جن کو یہ دیکھتے تھے جو ورلڈ جسٹس پروگرام ہے۔ ایک تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایبسنس آف کرپشن، کہ آپ کے جوڈیشل کے ادارے میں کرپشن ہے یا نہیں۔ ہم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ لوور جوڈیشری میں تو بے تحاشا کرپشن چلتی تھی، لیکن جب ایک سپریم کورٹ کے جج ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اثاثے ہیں اپنی انکم سے زیادہ، اور اس کا جواب نہیں دے سکتے، تو یہ پھر بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ اور پھر یہ ایجاد الحسن صاحب، انہوں نے تو وجہ ہی نہیں بتائی کہ کیوں جا رہے تھے۔ اب وہ کیا سرائی یہ ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف بہت سارا مواد جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا تھا اور وہ فائل ہونے والا تھا ایز اے ریفرنس، اور انہوں نے پہلے سے اس کو آپ سمجھے کہ پریمپٹ کر دیا تاکہ آپ کی وہ 10 لاکھ روپے والی پینشن اور آپ کے 4-5 ملازم وہ جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں۔ تو معاملہ وہی ہے کہ ایبسنس آف کرپشن کا سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور پھر وہ سول رائٹس اور کرمنل رائٹس آتے ہیں جن کے اوپر ملکوں کو ناپا تولا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم اس خطے میں، سلمہ، صرف ایک ملک ہم سے پیچھے ہے، وہ افغانستان ہے۔ اچھا، ہم باقی اس پورے خطے میں ہم سب سے نیچے ہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے ہماری جوڈیشری کی ہم بار بار کہتے ہیں کیسز پینڈنگ ہیں، مسائل ہیں، لوگوں کو انصاف دیر سے ملتا ہے، بیڈ پرفارمنس کی وجہ کیا ہے؟ سلمہ، میرے خیال میں جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ججز کی، ان کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں، کوئی طریقہ کار لکھا ہوا نہیں ہے کہ کس بنیاد کے اوپر کیا جائے گا۔ اب وہ قانون میں انہوں نے امینڈمنٹ کی تھی کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن ہے جو بیٹھتا ہے، جو نومینیٹ کرتا ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ایک پارلیمنٹری کمیٹی اس دفعہ بڑا تیزی سے ساتھ کام کر رہا ہے، ورنہ جوڈیشل کمیشن 6 مہینے بیٹھتا ہی نہیں تھا، کوئی کیس نہیں لگتا۔ پارلیمنٹری کمیٹی کو جس طرح انہوں نے بالکل نل اینڈ وائڈ کر دیا اپنے ایک فیصلے کے نتیجے میں، تو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں کنسیڈر کیا جاتا، کوئی کوالیفیکیشن نہیں دیکھی جاتی، کوئی پریکٹس نہیں دیکھی جاتی، کوئی فیصلے نہیں دیکھے جاتے۔ دیکھیے، برطانیہ میں جو ان کا کمیشن ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے لیے، بڑا لمبا پروسیس، وہاں پہ پہلے نامینیشن ہوتی ہے، نامینیشن پہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، پھر شارٹ لسٹنگ کے بعد ایک پینل بیٹھتا ہے، وہ پینل بیٹھ کے پھر سلیکشن کرتا ہے، پھر وہ پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے۔ لمبا پروسیس ہے، اور اس میں کوالیفیکیشنز، میرٹ، اور خاص طور پہ آپ کی جوڈیشل پریکٹس، آپ نے فیصلے کس قسم کے کیے ہیں، آپ نے پریکٹس کس قسم کی کی ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے طریقہ کار جو اپوائنٹمنٹ کا ہے ججز کا، وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹری کمیٹی جس پرپز کے لیے بنائی گئی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ پرپز اس کو آپ کی بات کٹے گی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، پارلیمانی کمیٹی کا بڑا زبردست رول ہے۔ اعجاز اپنے کیا نام ہے، افتخار چودھری صاحب نے اس کو بلڈوز کر دیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، ہی میڈ اٹ شور کہ یار یہ کسی صورت میں چلنے نہیں دوں، ورنہ وہ ایک بہت اچھا فورم تھا۔ دانت نکال دیا، نکال دیے اس کے کہ ابھی دیکھنا آپ نیچے سے جو آپ 70% ججز نیچے سے آتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی عدالتوں سے اوپر جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ ان پہ بھی کس طرح کے الزام لگتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ۔ اب آپ دیکھ لیں، کچھ تو ڈائریکٹ ہمارے جو ججز حضرات جو ہے نا، وہ پولیٹیکل پارٹیز وہ ریفر کرتی ہیں کہ جی ہمارے اتنے جج لگے ہیں، یہی ہوتا تھا۔ لیکن اس کو روکنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب تک اس کو آپ ری اسٹرکچر اوور آل نہیں کریں گے اپنے نظام کو، پھر ہمارے ججز حضرات ایسے ہی آئیں گے، اور جوڈیشل کمیشن میں ابھی دیکھیں اوپر سے نیچے تک دڑا دڑ کیسز اور آئیں گے۔ اور ماڈل ملتے ہیں ہم کہ برطانیہ کا ماڈل کر لیں، امریکہ کا کر لیں، ملیشیا کا کر لیں، وہاں ماڈل سیٹ ہیں ان۔ ویسے وہ سوسائٹیز بھی ڈاکٹر صاحب ہم سے ڈفرینٹ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ڈفرینٹ ہونا ہے یا
है ऐसा ही रहना है। सर मुझे लगता है कि ऐसे ही रहना है क्योंकि हमारे अंदर बदलने की कैपेसिटी बड़ी कम नजर आती है।